بات کی جائے اگر سیکشول اینڈ ریپروڈکٹیو ایجوکیشن کے بارے میں، تو آپ سب کو پتہ ہے کہ اس 21st سینچری میں اور اس ٹیکنالوجیکل دور میں ہمارے پاس یہ ایجوکیشن کتنی ضروری ہے۔ سیکشول اینڈ ریپروڈکٹیو ہیلتھ ایجوکیشن آپ سب کو پتہ ہے ہمارا ایک بیسک رائٹ ہے، کیونکہ آپ سب کو جو ہے اس چیز کی نیڈ بھی ہے اور اس کی اویئرنیس ہونا بھی بہت ضروری ہے۔ لیکن آج بھی اس دور میں کچھ ایسے گھرانے موجود ہیں جو کہ اپنے بچوں کو سیکس ایجوکیشن پرووائڈ نہیں کرتے۔ فار ایگزامپل وہ آج بھی اس چیز کو برا سمجھتے ہیں۔ اس طرح کے نظام میں جو بچیاں ہوتی ہیں وہ اپنے بارے میں کچھ کہہ بھی نہیں سکتی، کیونکہ وہ بچپن سے ہی اپنے گھروں سے ایسے تربیت پا کر آتی ہیں کہ ان کی مائیں جو ہیں ان کو کوئی سیکس ایجوکیشن کی تربیت نہیں دیتی، بات نہیں کرتی، یا کوئی ریپروڈکٹیو ہیلتھ ایجوکیشن کے بارے میں نہیں بتایا ہوتا ہے، کیونکہ مائیں کہتی ہیں ہمارے معاشرے میں یہ ہے کہ ان دونوں ٹاپک پہ بات نہیں کرنا، یہ موضوع باعث شرم ہے، ان پہ زیادہ بات کریں گے بچیاں زیادہ سوچیں گی، یہ کریں گی، مطلب ہاتھ سے نکل جائیں گی۔ تو لیکن ان کو جب دوسرے گھر بھیجا جاتا تو ان کو اسی دو یہ جو ٹاپک ہوتے ہیں ہم سمجھتے ہیں پیرنٹس کے یہ باعث شرم ہے اور بات نہیں کرتے، تو اسی کے گرد ہی ان کو اپنے سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جیسے ان کو زیادہ بچے پیدا کرتی ہیں اور بچوں کے درمیان وقفہ کم ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ان میں بہت ساری بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں، ان کو گائنوکالوجیکل ایسے ایشوز ہو جاتے ہیں کہ وہ بعض تو آپریشن کروانے پڑتے ہیں، اور بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ شادی کے بعد اگر بچے پیدا نہیں بھی ہو رہے تو بھی قصور عورت کا ہی سمجھا جاتا ہے، اور وہ بچی مان بھی جاتی ہے کہ یہ میرا ہی قصور ہے، کیونکہ اس پہ بات نہیں کی ہوتی کہ یہ ایک ڈیزیز کا نام ہے، یہ مردوں میں بھی ہوتی ہے اور یہ عورتوں میں بھی ہوتی ہے۔ لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچوں کے علاج میں ہمیشہ عورت کی ٹریٹمنٹ کی جاتی ہے، ایون کہ اس کے آپریشن بھی کر دیے جاتے ہیں، لیکن پھر بھی بچے پیدا نہیں ہوتے، پھر اس مرد کی دوسری شادی بھی کر دی جاتی۔ حالانکہ ہمارے یہ سوچا بھی نہیں جاتا کہ اگر کسی گھرانے میں بچے نہیں ہو رہے تو دونوں کی ٹریٹمنٹ ہونی چاہیے۔ ایک تو یہ بھی سیکس ایجوکیشن میں اور ریپروڈکٹیو ہیلتھ ایجوکیشن میں شامل ہونا چاہیے، اور یہی ایک مسئلہ ہے جو کہ زیادہ ہماری غربت بڑھاتا ہے، کیونکہ زیادہ بچے پیدا کرتے ہیں، وہ اگر لڑکی چھوٹی عمر کی ہوتی تو زیادہ تر لڑکے بھی چھوٹی عمر کے ہوتے ہیں، وہ بھی اکنامیکلی امپاور نہیں ہوتے۔ اکثر یہ شادیاں جو ہوتی ہیں یہ خاندانوں کو دیکھ کے کی جاتی ہیں کہ لڑکی کا سسر کتنا بڑا ہے اور لڑکے کا باپ کتنا بڑا ہے اور لڑکی کا باپ کس پوسٹ پہ ہے، بھائی کس پوسٹ پہ، اس طرح کی جاتی ہیں۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ جو بچے ہوتے ہیں وہ بچے ہی ہوتے ہیں جن کی شادی کی جاتی ہے، وہ اپنی فیملی پلاننگ صحیح طریقے سے کر بھی نہیں سکتے، ایون کہ ان کو سیکشول ڈیزیز کا بھی پتہ نہیں ہوتا ہے کہ کون سی ڈیزیز ہو سکتی ہے۔ اگر یہ سائن سمٹم ہو تو ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ڈلیوری کے بچے پیدا ہونے والے ہوتے ہیں یا ان کی بنیاد ہوتی ہے تبھی لیڈی ڈاکٹر کو اپروچ کیا جاتا ہے، اس کے علاوہ نہیں کیا جاتا ہے۔ اور ہمارے معاشرے میں تو یہ تو ہم اس پہ بات کر رہے ہیں نا، خواتین کی جو صحت کے حوالے سے تعلیم ہے وہ اتنی کم ہے کہ جب خواتین میں مونوپوز آ جاتا ہے تب بھی اس کو کوئی ایشو ہو تو وہ لیڈی ڈاکٹر کے پاس نہ خود سوچتی ہے جانے کا، کیونکہ اگر وہ جائے گی تو وہ یہ سوچے گی کہ لوگ کیا کہیں گے کہ میرا مونوپوز ہو چکا ہے، میں بڑی عمر کی ہوگی، میں کیوں جا رہی لیڈی ڈاکٹر کے پاس۔ اس طریقے سے جو خواتین بیوہ ہو جاتی ہیں ان کو کوئی ایشو ہوتا ہے وہ بھی نہیں جا سکتی۔ اور ان کے ساتھ ساتھ جو بچیاں فرض کریں شادی شدہ نہیں ہیں اور ابھی وہ ٹین ایج میں ہیں، ان کو کوئی ایشو ہو جاتا ہے ہیلتھ کا، ان کے پیرنٹس بھی ان کو لیڈی ڈاکٹر کے پاس نہیں لے کے جا سکتے، اگر لے جائیں تو ان کو چھپایا جاتا ہے ان کی بیماری کو، اور بعض دفعہ تو ایسا بھی ہو گیا کہ بیماری کو اتنا چھپایا گیا کہ ان کے بڑے بڑے آپریشنز ہو گئے، ان کی اووریز وغیرہ بھی ان کو ٹریٹمنٹ کے طور پہ ان کو آؤٹ کروایا گیا۔ تو یہ جتنے بھی ایشوز ہیں، چاہے ہم چھوٹی ایج کی شادیوں کے بارے میں بات کریں یا خواتین کے حوالے سے بات کریں، یہ ساری اس وجہ سے ہیں کہ ہم لوگ اپنی بچیوں کو اور اپنی نسل کو، نہ صرف بچوں کے ساتھ بھی یہ چیز ہوتا ہے، ان کو ہم لوگ سیکس ایجوکیشن کی تربیت نہیں دیتے، بات ہی نہیں کرتے، بلکہ ہم اس ٹاپک کو باپ بیٹوں کے ساتھ بات نہیں کرتے اور مائیں بیٹیوں کے ساتھ بات نہیں کرتی۔ اگر بیٹیوں کو ان بارے میں پتہ بھی ہو، اگر وہ ماؤں سے پوچھیں، جیسے آج کل سوشل میڈیا بہت ایکٹیو ہے اور باہر بھی ڈسکشنز ہوتی بچیاں کرتی ہیں، تو ان کو ڈانٹ دیا جاتا ہے، تو پھر اس طریقے سے ماں باپ میں اور بچیوں میں اور بچوں میں ایک گیپ آ جاتا ہے۔ جو ٹین ایجرز ہوتے ہیں ان کی باقاعدہ تعلیم دی جائے کہ ان کے ایشوز کیا ہیں، ان کو سائیکالوجیکل
ड्रामा क्या होते हैं, वो क्या सोचते हैं, उनके अंदर कौन कौन सी तब्दीलियाँ होती हैं, उनके बारे में उन्हें बहुत सी बात करनी होती है। टीनेजर एक ऐसा ज़माना होता है जिसमें बच्चे की एज 13 साल से लेकर 19 साल तक की होती है कि उनको कभी तो दुनिया अपना घर लगता है और कभी दुनिया उनको अपना जहन्नुम लगता है कि वो कुछ नहीं कर सकते। तो उनकी इस तरह की सोच डेवलप हो रही होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पर हमें एक जो चीज़ होती है सेक्स, उसके बारे में समझने की बहुत ज़रूरत है कि हमारे पास ये जो आपकी सेक्सुअल एजुकेशन होती है ये कितनी ज़रूरी है, ना कि सिर्फ आपकी सेक्सुअल एजुकेशन, बल्कि यही चीज़ जो है आपकी इंटरेक्ट करती है आपकी फ़िज़िकल एजुकेशन से, आपकी मेंटल एंड हेल्थ एजुकेशन से और आपकी ग्रूमिंग से, कि आप अपने बच्चे को किस तरह से सोसाइटी में मूव करवा रहे हैं। तो आपको पता है कि कुछ ऐसे घराने हैं कि उन्होंने जो है आज भी रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है, अपने बच्चे से वो बात नहीं करते, अपने बच्चों को सिर्फ मोबाइल फ़ोन या टेक्नोलॉजी तक महदूद किया हुआ है कि बस आप जो है कुछ भी फ्री हैंड दिया हुआ है, कुछ भी आप लोग देखें जो आपका दिल चाहता है। लेकिन वो फिर भी जो है उनसे ये बात करना ज़रूरी नहीं समझते कि मतलब सेक्सुअल एजुकेशन जो है वो कितनी ज़रूरी है। आप अगर घर से ही अपने बच्चे को इतनी अवेयरनेस देंगे कि बैड टच क्या होता है, या फिर हमारे पास जो है आपने जब बाहर जाना है तो आपके पास ये वाले सिंबल्स हैं और आप उस चीज़ में आप जो है अगर आपको कोई ऐसे टच भी करे तो आपने जो है वो कैसे रिएक्ट करना है। सेक्सुअल हरासमेंट हमारी बच्चियों के साथ हो रहा है, जो मैं आपको उसके 3-4 स्टेप्स हैं। घर की सतह पे भी होता है, आपके ख़ानदान के हवाले से अगर हम कम्युनिटी की सतह पे आप देखें, जिसमें मोहल्ले की सतह पे वहाँ पे भी होता है, उसके साथ साथ स्कूल और कॉलेज की सतह पे भी होता है। और ये जो हरासमेंट है, ख़ास तौर पे जो सेक्सुअल हरासमेंट बच्चियों के साथ हो रहा है, इस पे जो एजुकेशन है वो ना होने के बराबर है। हमारे माशरे का एक सियाह बाब है, वो ये है कि हम सेक्स को कुछ और समझते हैं और सेक्स एजुकेशन को कुछ और समझते हैं। हमारे जो माशरे में हम जब सेक्स की बात करते हैं तो लोग बहुत गलत पॉइंट पे चले जाते हैं और फिर हमें एक किस्म के फितवे आने शुरू हो जाते हैं कि जी ये कुफर का एजेंडा है और कुफर के एजेंडे पे ये लोग जा रहे हैं और इनको ये तो काफिर हो जाएंगे। और ख़ास तौर पे सिविल सोसाइटी के जो इदारे हैं, जो हमारे NGOs हैं, उन पे तो वैसे भी ये दबा बहुत जल्दी लग जाता है। हमारे माशरे में ये जो सेक्स एजुकेशन है, इसको तो घर से स्टार्ट होना चाहिए। ये वालिदैन से अपने बच्चों में ट्रांसफ़र होना चाहिए, बच्चों को बताना चाहिए आजकल के हालात के बारे में, क्योंकि हम आजकल सोशल मीडिया पे आए हुए हैं। सोशल मीडिया हर बच्चे के हाथ में है, हर बंदे के हाथ में है, हर बच्ची के हाथ में और हर खातून के हाथ में। और उसमें ये है कि आप अगर ये जो सेक्स एजुकेशन है, अगर हम किसी सेलिब्रिटी के मुंह से सुन रहे होंगे तो हमें बड़ा अच्छा लगेगा, लेकिन अगर हम अपने बच्चों को बता रहे होंगे या अपनी बच्चियों को बता रहे होंगे, या अगर हम स्कूल के उसके हिस्सा बनाएंगे निसाब का, तो हम फिर वहाँ पे फितवों में गिर जाएंगे। अगर स्कूल कॉलेजेस वगैरह में भी थोड़ा सा हमारे पास कोई चैप्टर्स उनके जो इंडेक्स वगैरह होता है उसमें ऐड कर दिए जाएं, या उनको वैसे ही कोई अवेयरनेस सेशंस प्रोवाइड कर दिए जाएं जिससे उनको पता चले कि उनके लिए हमारे पास ये जो सेक्सुअल एजुकेशन है वो होती क्या है। ठीक है, तो यहाँ से भी जो आपका बच्चा है वो बहुत अच्छा ग्रूम कर सकता है सोसाइटी में। ये कोई बुरी बात नहीं है कि आप अपने बच्चे को बताते हैं, ख़ास तौर पर अपनी बेटियों को बताते हैं आप बाहर जाएं, और कोई भी आपको ऐसी निगाह से देखे तो आपको चाहिए कि आप अपने पेरेंट्स को बताएं, हमें वापस आकर बताएं। इसी तरह से जो है ये भी एक नेसेसरी चीज़ है कि आप अपने बच्चों को कैसे लुक आफ्टर करें। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो आप जो है जैसे ही बच्चा स्कूल से आता है, आपके साथ उसकी फ्रेंडशिप या आपके साथ उसकी बॉन्डिंग इतनी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, बीइंग आवर 21st सेंचुरी पेरेंट, कि आप हर दिन की जो डेली रूटीन है आप उससे पूछें, आप बाहर गए, आपने क्या किया, आप किस किस से मिले, ठीक है, आपने आज क्या पढ़ा। तो यहाँ से जो है बच्चे की पर्सनैलिटी भी और ज़्यादा बिल्ड होती है, और यहाँ से जो एक कम्युनिकेशन का गैप है ये स्ट्रॉन्ग होता जाता है और ख़त्म भी होता है पेरेंट्स एंड
جو آپ کا بچہ ہے اس کے درمیان. آپ اسٹارٹنگ سے ہی اپنے گھر میں ہی اپنے بچوں کو ایسی ٹریننگ دیں کہ بچہ جب باہر جائے سوسائٹی میں موو کرے تو اس کو A to Z آج کل کے دور میں جو ہے پتہ ہو کہ ہمارے پاس یہ چیزیں نیگیٹو ہیں اس کے لیے اور یہ چیزیں پازیٹیو ہیں اس کی پرسنالٹی کے لیے. اسکول میں پیریڈس کا جو ڈرائیو ہوتا ہے نا، جو سیشنز ہوتے ہیں لڑکیوں کے لیے نہ ہو صرف، کیونکہ اس میں جو سائیکولوجیکلی اگر ہم دیکھا جائے تو جو بوائز ہیں اسکول میں، جو بوائز ہیں وہ جو ہے زیادہ ان کو کریوسٹی ہوتی ہے کہ مطلب گرلز میں سے کیا چینجز ہے، یہ لوگ کیوں صرف گرلز کو ایسے سیشنز دے رہے جو کہ پیریڈز یا مینسز کے حوالے سے ہے. میں کہتی ہوں میرے خیال سے کہ لڑکوں کو اور لڑکیوں کو دونوں کو ساتھ سیشن دینے چاہیے تاکہ ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ ایک دوسرے میں بائی ایج کے ساتھ ساتھ ان کا جو ہے بایولوجیکل چینجز ہوتے ہیں. اگر ہم ان کو ٹیکنالوجی تک محدود کریں گے، اگر ہم ان کو لک آفٹر نہیں کریں گے اور ان کو موبائل دے کر ان پر نظر نہیں رکھیں گے تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ صرف اور صرف اپنی ہی مرضی سے اور اپنے ہی مطابق چیزوں کو ہینڈل بھی کرتے ہیں اور دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ دیکھیں، آپ ضرور ان کو موبائل فونس دیں بٹ آپ ایک ٹائم جو ہے ان کے لیے مختص کریں کہ اس ڈیوریشن میں آپ نے جو ہے موبائل فونس سے مطلب جو بھی آپ کی جو بھی چیزیں آپ ان کو پرووائڈ کریں، گیمس کھیلنی ہے جو وٹس ایور آپ یہ ان کو دیکھنے کے لیے دے رہے ہیں، لیکن آپ ان کو پراپرلی لک آفٹر کریں. یہ نہیں ہے کہ آپ نے بس ان کو موبائل فون دیا اور ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیا. نیور ایور do this with your children. پھر اس طرح سیکس ایجوکیشن کا ایک بینیفٹ یہ بھی ہے کہ جب ہم سیکس ایجوکیشن دیتے ہیں تو ہمیں اپنے آئیڈینٹی کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ ہم کیا ہیں، ہمارے بایولوجیکل چینجز کیا ہے، اس کے فنکشنز کیا ہے، ہمیں کیا نیڈس ہے، ہمارے ویلیوز، ہمارے جو ہے ویلیوز پتہ چلتا ہے کہ مطلب اگر میں لڑکی ہوں گڈ ٹچ کیا ہے، بیڈ ٹچ کیا ہے، میرے باؤنڈریز کیا ہے، میرے لمٹس یا میرے ویلیوز کیا ہے. ٹھیک ہے، تو سیکس ایجوکیشن کا یہ بہت زیادہ ہے جو کہ ہمارے سوسائٹی میں بہت زیادہ ضرورت ہے. جن پیرنٹس کو نہیں پتہ ہوتا ہے یا اپنے چھپاتے ہیں، اس کو غلط سمجھتے ہیں سیکس ایجوکیشن پرووائڈ کرنا، تو ان کے بچے زیادہ ولنریبل ہوتے ہیں کیونکہ وہ پھر نیٹ کی طرف جاتے ہیں. کیونکہ جو چیز انسان کو نہیں پتہ ہوتا ہے، جو پیرنٹس کہتے ہیں اس ٹاپک کے بارے میں آپ نے نہیں بات کرنا، تو بچے زیادہ کریوسٹی میں آ کے خود سرچ کرتے ہیں جو کہ اس کو زیادہ غلط انفارمیشن ملتی ہے. ہمارے اسلام میں تو یہ بڑا واضح ہے، اس کو تو بتانا چاہیے. اور یہ جب ہم بات کرتے ہیں تبلیغ کی، جب ایک مرد یا خاتون تبلیغ پہ جاتے ہیں جہاں پہ اسلام اور دینی کتب پڑھائے جاتے ہیں اور کتابیں پڑھی جاتی ہیں، قرآن شریف پڑھائے جاتے ہیں اور ترجمہ کے ساتھ پڑھائے جاتے ہیں، وہاں پہ تو آپ ان کو وضو کا طریقہ بھی بتا رہے ہوتے ہیں، وہاں پہ آپ ان کو غسل کا طریقہ بھی بتا رہے ہوتے ہیں، وہاں پہ آپ نے وہ باتیں بھی بتانی ہوتی ہے کہ جو سنت نبوی بھی ہوتی ہے، جو ہمارے بیویوں نے بھی کی ہے، اور آپ ان کو یہ بھی بتا رہے ہوتے ہیں کہ آداب میں کیا ہے. بچوں کے والدین کو یہ چاہیے کہ گھر میں یہ ایجوکیشن سٹارٹ کریں، اور اس کے بعد ہم گورنمنٹ کو یہ مطالبہ کرتے ہیں. اس سے پہلے یہ ہو چکا ہے پاکستان میں، ہمارے سندھ میں یہ کسی ادارے نے کچھ کتابیں چھاپی تھی جس کو نصاب کا حصہ بھی بنایا تھا، اور اس میں جب والدین کو پتہ چلا تو انہوں نے اس کتابوں کو جلا دیا. لیکن جب اس کے برعکس ان کے بچوں کے ساتھ غلط ہوتا ہے تب والدین جاگ جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جی یہ تو قصور اسکول والوں کا. تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ قصور ہم سب کا ہے. ہمیں یہ بتانا چاہیے اپنے بچوں اور بچیوں کو کہ کیا چیز اچھی ہے ان کے لیے، کیا بری ہے. یہ بچیوں کو بھی بتانے کی ضرورت ہے، یہ بچوں کو بھی بتانے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہمارا معاشرہ آج اس سطح پہ پہنچ گیا ہے جہاں پہ ریپ کیسز جو ہے وہ آسمان پہ جا رہے ہیں، بچیوں کے ساتھ بھی اور بچوں کے ساتھ بھی. خاص طور پہ اگر ہم سوشل میڈیا ویب سائٹس کی بات کریں، جو غلط قسم کی ویب سائٹس ہیں، اس کی سرچ میں پاکستان ٹاپ پہ ہے. اور ہم اگر اس چیزوں کو مد نظر رکھ کے سوچیں تو ہماری سوچ یہ کہتی ہے کہ جی ہمیں اس کو مد نظر رکھ کے بچوں اور بچیوں کو غلط اور اچھے کی تمیز سکھانی چاہیے. ادارے موجود ہیں، پولیس کے ادارے موجود ہیں، وومن پولیس اسٹیشن موجود ہیں، آپ ان کو بتا سکتے ہیں. اور خاص طور پہ آپ اپنے والدین کو بتائیں. بچیوں کو چاہیے کہ وہ اپنے والدین کو بتائیں. وہ ڈرتے ہوئے آتے ہیں اور وہ والدین کو اس وجہ سے نہیں بتاتے کہ جی ان کا پھر گھر سے باہر جانا رک جائے گا. ہمارے ساتھ پہلے یہ ہو چکا ہے. ہمارے یونیورسٹیز میں جب ہراسمنٹ کے کیسز سامنے آئے تو بہت ساری بچیوں کو یونیورسٹی سے نکال دیا گیا، ان کی تعلیم کو آدھے میں چھڑا دیا گیا. تو آج ہمیں اپنے بچوں کا خیال رکھنا ہے
اور وہ خیال ہم اس طریقے سے رکھ سکتے ہیں کہ والدین اپنی ذمہ داری سمجھیں، ٹیچرز اپنی ذمہ داری سمجھیں، اور خاص طور پہ جو ہے حکومت یہ ذمہ داری سمجھے کہ وہ قوانین کی طرف جائے، کیونکہ اب تک اس کا کوئی قانون موجود نہیں ہے ادارہ۔